سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف اتھو نہیں، اے بھی نال ہوئے، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10,000 صدق کے دل سے، اتھو نہیں، صرف دل بھی ساتھ ہو، جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے۔ جو بچنا چاہے وہ سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو کیا کرے گا؟ اس کتے سے جھگڑے گا؟ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے، تو اس کا آسان سا طریقہ ہے تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا ہے، وہ جب باہر آئے گا وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا، اور وہی کتا اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے؟ تو اپنے اللہ کو پکار ہیں، تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو، یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا۔ پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ حضرت خود کہہ رہے ہیں، حضرت جی خود کہتا ہے وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا زور، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کے اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس کو گراتا ہوں تو صرف یہ نہیں گرے گا، ساتھ اتنے زیادہ گریں گے، ادھر تو جتنے زور لگتے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتا، بس پھر وہ ہر بار بچا لیتا ہے، بالکل قریب حضرت، لیکن وہ اس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ علم جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا، عمل جتنا زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ لگے گا۔ باقی تو اس نے کسی پہ زور تو اس نے آنا تو اس نے ادھر ہی ہے نا جدھر مال ہے، جدھر کچھ ہے آئے گا تو ادھر ہی نا چھیننے کے لیے، جتنا عمل زیادہ ہوگا زور اتنا زیادہ مارتا ہے، اس لیے ایک کی نسخہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بچا لے، میرے اللہ مینوں بچا لے، میرے اللہ مجھے اس کتے سے بچا لے، تو پھر وہ خود ہی قرآن ہے جی، پہلے خود کہتا ہے والا اغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین سب کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر آگے خود ہی کہتا ہے الا، مگر عبادک منہم المخلصین،
جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا. حضرت ہے خود ہی کہہ دیا اس نے, خود ہی ہاتھ کھڑے کر گئے, اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, اخلاص والے ہیں, ان پہ میرا زور نہیں چلے گا, باقی نہیں چھوڑوں گا کسی کو میں. اس لیے حضرت مخلص ہو جائیے اور پھر اپنے اللہ نو پکاریے. حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور جس کو میرا اللہ بچائے اس کا بگاڑ کوئی کچھ نہیں سکتا. حضرت جو خود بچنا چاہے اس کے لیے ہزار راستے ہیں, جو خود ہی نہ بچنا چاہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اس لیے حضرت میں اللہ کے حضور دعا کروں گا, اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے. ہاں اس وقت بہرحال بچنے والی سوچ ہے, اللہ ہمیں بچنے والی سوچ عطا کر دے. اس وقت اس وقت تو پوری جا رہی ہیں حضرت جی, اس وقت تو پورا جناب نہیں حضرت جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ ان قریب حضرت جی پیشی ہے حضرت. اور یاد رکھیے گا حضرت, اس کے دل میں نا اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا مجھ سے گناہ کروانے لے جائے. اس کا اختیار صرف اتنا ہے کہ یہ دل میں بار ڈال سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. بس بات آئی فوراً دے طلاق, ہو گئی طلاق. اس طرح ہو نہیں رہا. ایک بزرگ تھے, کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے, ایک فرشتہ بھی ہے. یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے, دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان. اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا, اب تو اللہ کی پناہ میں, اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے میں جا رہا ہوں. پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے. اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے. بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی. بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے, اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے, اور شیطان, بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا حضرت کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ہے. آپ دیکھیں نا حضرت, آپ کوئی بھی ہم اللہ عنہ میں محفوظ رکھے, غلط کام کرنے نکلیں خیال آتا ہے نہ کر, آتا ہے نا جی خیال, پکی بات ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا. خدا معاف فرمائے, اب آتا ہے خیال حضرت اندر, وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے, لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان وہ آگے سے پھر, اور اللہ معاف فرمائے اکثر و پیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں حضرت, اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں. لیکن اتنا یاد رکھیے گا, اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ مجھے درجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا. وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت, باقی جو کرنا میں نے خود کرنا ہے. وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ حضرت مجھے سینما میں فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا حضرت, وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا. ہم کہتے ہیں نا یار دل کرتا ہے کوئی چنگی جی فلم دیکھیے, وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے حضرت. وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے, وہ جانا بھی میں نے ہے, کہنا بھی میں نے ہے, اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت. وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت, اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے حضرت. نہیں بھائی, میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے, اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے حضرت. اتنا اس کے پاس ہے, اس سے زیادہ. وہ ایک بزرگ تھے, بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار,
بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے. اس طرح پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا. انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا چاہتے. یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں. انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں. اسی لیے تو حکم دیا گیا غصہ آئے تو کنڈیشن بدلو، اپنی گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو. غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن بدلو حضرت جی، چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر. کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق. وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا. کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو